گزشتہ اتوار ہم نے ہندوستان کے حالات اور مسلمانوں کے بالخصوص حالات کے ضمن وقف کے مسائل کو ذکر کیا تھا۔ پھر اچانک ایک ایسا حادثہ پیش آیا، ہندوستان کی ایک ریاست کشمیر، پہلگام ایک مقام ہے، وہاں پر ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو نہ ہونا تھا، ہو چکا ہے، اور جس نے بھی یہ کیا ہے یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ چند اشکالات جو ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں کہ اب ہم کو کرنا کیا چاہیے، کیا یہ معاملہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ پہلے بنیادی بات ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو واقعہ پیش آیا اسلام سے کوئی تعلق ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو جان لیں۔ پھر اب ہم اس کو کرنا کیا چاہیے، ایسا ہوا ہے تو ہمارے لیے کیا کرنا چاہیے، معاملات کو کرنا چاہیے، اور اپنے نوجوانوں اور بچوں کی کیسی فکر بنانا چاہیے، اس پر مختصر میں آپ حضرات کے سامنے باتیں پیش کروں گا قرآن اور احادیث شریفہ سے، تاکہ ہماری اپنی حفاظت ہو اور مسلمان بھائیوں کی حفاظت ہو۔ یہ بہت ساری سازشیں ہوتی ہیں، ہم کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، کہاں سے سازش اٹھی اور کہاں تک پہنچی، کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک غلط ہے، ہم الجھے ہوئے رہتے ہیں اسی میں، یہ صحیح ہے غلط ہے، صحیح ہے غلط ہے، یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک جنگ کا اور یہ بھی ایک مسلمانوں کو کمزور بنانے کا، اسلام کو بدنام کرنے کا، مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ایک حربہ ہے، آج کے دور میں حربہ اس طرح کا، وہ چاہے کہ ادھر سے بھی اٹھے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ایک حربہ ہے۔ یہ بنیادی بات یاد رکھ لیں۔ قرآن کیا کہتا ہے اس سے پہلے ذہن میں رکھ لیں، سورہ مائدہ میں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ناحق اگر کسی کو آپ قتل کرتے ہو، جو کوئی قتل کرے گا یا اس طرح فساد پھیلائے گا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ فکأنما قتل الناس جميعا، قرآن کہہ رہا قتل الناس جميعا، لوگ تمام کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ اگر کسی ایک نفس کو، یاد رکھ لو، ایک جان کو ناحق کوئی سبب ہی نہیں، نہ وہ آپ پر حملہ کر رہا ہے، نہ وہ کسی شادی شدہ ہونے کے ساتھ زنا کر رہا ہے، نہ مرتد ہوا ہے، ناحق اس نے قتل کر دیا، تو گویا انسانیت کا اس نے قتل کر دیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اسلام کا قانون ہے، اسلام کا دستور ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح انداز میں بیان کر دیا، اگر کوئی یہ ایسا فعل اپنا لیتا ہے ناحق، لڑائی نہیں، جہاد نہیں، جہاد ایک الگ شے ہے۔ جتنی بھی جہادیں ہوئے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، جتنی بھی جہادیں ہوئی تیاری سے ہوئی، اور تیاری کے باوجود اسلام نے کبھی بھی پہل نہیں کی۔ جتنے جنگیں ہوئی، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، جنگ خیبر ہو، جنگ تبوک ہو، جتنے بھی جنگیں ہوئی، صرف اسلام اپنی دفاع میں یہ ظالموں کے ظلم کو کچلنے کے لیے کیا ہے۔ مکہ والوں نے مسلمانوں کو نکال دیا، مدینہ جب آئے تو مدینہ شریف کے اندر بھی جینا انہوں نے دوبھر کر دیا، پریشان کر دیا۔ تو جب پہلی جنگ ہوئی، یہاں مسلمانوں کو ستانے لگے، یہاں سے نکال دو، یہاں سے مسلمانوں کو باہر کر دو، تب مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دفاع میں کھڑے ہوئے۔ وہ جنگ پہلی واقع ہوئی، بڑی جنگ۔ تو جتنے جنگیں ہوئی وہ سب کے سب دفاع میں ہوئی ہے، بنیادی بات یاد رکھ لیں۔ ناحق کسی کو اگر قتل کرنا ہے تو گویا وہ انسانیت کو قتل کر رہا ہے۔
بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ جہاد کی فکر پیدا کرنے والے بعض ناواقف جاہل نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کر دیتے ہیں، ان کو ورغلاتے ہیں، ان کو ابھارتے ہیں، ان کو ایسی غلط فکر دیتے ہیں اور آمادہ کرتے ہیں لڑنے پر۔ یہ بالکل غلط ہے، اس لیے بتا رہا ہوں اسلام کیا چیز ہے۔ رسول پاک علیہ السلام سے سوال کیا گیا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاسلام افضل، ای المومن افضل، اسلام میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے، یا کون سا مسلمان ہے، یا کون سا مومن ہے؟ مختلف احادیث آتے ہیں، کون مومن ہے جو اسلام میں سب سے بہتر ہے، کون مسلمان ہے جو اسلام میں سب سے بہتر ہے، یا کون سا اسلام کے اندر عمل بہتر ہے؟ سب سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جملہ، من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ، ایک حدیث آتی ہے، من سلم الناس بھی آئی ہے حدیث، من امنہ الناس، لوگ جس کے ہاتھ سے زبان سے محفوظ رہے وہ سب سے بہتر مسلمان ہے۔ ہاتھ سے کا مطلب یہ اسے مارو، ہاتھ سے کا مطلب یہ کہ اسے قتل کرو، ہاتھ سے کا مطلب یہ کہ اس پر ظلم کرو، زبان سے ظلم کرو، اس سے اسلام نے صراحتاً روک دیا، صراحتاً روک دیا۔ مسلمان کی شان تو وہ ہے کہ دوسرے مسلمان انسان محفوظ رہے، انسان بھی محفوظ رہے، مسلمان بھی محفوظ رہے، پڑوسی بھی محفوظ رہے، بڑے بھی محفوظ رہے، چھوٹے بھی محفوظ رہے، پہلوان بھی محفوظ رہے، ادنا و اعلیٰ سب محفوظ رہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات یہ ہیں۔ اسلام کے معنی خود اگر آپ غور کریں گے، ایمان کے معنی پر اگر غور کریں گے، پہلا لفظ اسلم، اسلم یسلم، اسلام یہ مصدر ہے، اسلم یسلم اسلام مصدر ہے۔ اسلم کا معنی کیا معنی ہے؟ سلامتی دینے والا، دوسروں کو راحت پہنچانے والا، امن کا طلبگار، امن کا طلبگار۔ اسلام کے معنی خود یہ ہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے دوسروں کی حفاظت کرتا ہے، دوسروں کو امن دیتا ہے، اسلام کا معنی خود وہ ہے۔ مگر آج اس کے برعکس ہو گیا، اپوزٹ ہو گیا۔ ہم جان رہے ہیں، سن رہے ہیں، میڈیا صراحتاً بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام دہشت گردی کا درس دیتا ہے، اسلام جہاد کا درس دیتا ہے، اسلام ناحق لوگوں کو لڑنے کا حکم دیتا ہے، اسلام کمزور بے گناہ لوگوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ میڈیا بدنام کرتا ہے، میڈیا بدنام کرتا ہے، حالانکہ بعض اکثر ان میں جانتے ہیں کہ اسلام کا درس ہے ہی نہیں، اسلام کا سبق یہ ہے ہی نہیں، مگر یہ چیز کو ابھارا جاتا ہے، سرخیوں میں لایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں نہیں، سارے عالم کے اندر یہ سلسلہ جاری ہے، ساری دنیا کے اندر یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو اس لیے آج میں آپ حضرات کے سامنے وہ باتیں پیش کر رہا ہوں، اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مذہب کون سا ہے۔ سنو پیارا، ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن کہتا ہے اگر کوئی مذہب اللہ کے پاس پیارا اور پسندیدہ ہے تو وہ کیا ہے؟ ان الدین، قرآن کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مختلف مذاہب ہے، مختلف ادیان ہیں، دنیا میں بسنے والے کئی ادیان ہیں، رہیں گے، مگر اللہ کے پاس محبوب کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً یقیناً اسلام ہی اللہ کے پاس بہتر ہے، افضل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام سب سے پیارا ہے۔ کون کہہ رہا ہے جانتے ہو؟ کوئی ماہر نہیں، کوئی فلسفی نہیں، کوئی وزیر اعظم نہیں، کوئی صدر نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ساری کائنات کا بنانے والا کہہ رہا ہے، انسان کو وجود عطا کرنے والا وہ کہہ رہا ہے، انسان کو
پیدا کرنے والا وہ کہہ رہا ہے، انسان کی تخلیق کرنے والا وہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. سنو، اگر کوئی مذہب پیارا اور پسندیدہ ہے تو اللہ کے پاس اسلام ہے، اللہ کے پاس اسلام ہے. تو آپ موبائل دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، اس کے برعکس آتا نہیں آتا، اس کے برعکس بات کو مشہور کر دیا جاتا ہے. نہیں، یہ کشمیر کے اندر جو واقعہ پیش آیا وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم سب اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہم سب مل کر اس کی مخالفت کرتے ہیں. جہاد ایک الگ شے ہے، جہاد کو اس کے ساتھ مت جوڑو، اس کے ساتھ تعلقہ اس کے ساتھ مت کرو. آپ جو ہے جہاد کو لا کے تعلیمات، جہاد کو سمجھے ہی نہیں آپ. جہاد کیا چیز ہے؟ جہاد کے اندر بھی ہماری جو تعلیمات ہے اسلامی تعلیمات ہے، اور کسی مذہب کے پاس نہیں ہے یہ تعلیمات. تو وہ مسلمانوں کے پاس جہاد کی تعلیمات ہیں، وہ اصول ہیں، وہ ضابطے ہیں، ایسے قوانین ہیں. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل معاہدا، حضور ارشاد فرماتے ہیں جس سے معاہدہ ہو چکا ہے. آج دنیا میں ایک دوسرے ممالک سے معاہدات ہیں. ایک ملک کا شخص پاسپورٹ کے ذریعے، ویزا کے ذریعے دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کی وہ ملک حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے. ایسا نہیں ہے، سارے ممالک میں یہ معاہدہ ہے، طے ہو چکا ہے. چاہے وہ یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے عیسائی مشرک ہو، چاہے مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، دوسرے ملک میں جاتا ہے تو معاہدات ہیں، معاہدات. تو حضور نے ارشاد فرمایا من قتل معاہدا، جس سے معاہدہ ہو چکا ہے، اسلام نے معاہدہ کر دیا ہے، جس کے ساتھ معاملہ طے ہوا ہے، اگر اس نے کسی کو قتل کیا لم یرح رائحۃ الجنہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کی بو تک نہیں سونگھ سکے گا. جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، معاہدہ جس کے ساتھ ہو، کسی کافر کے ساتھ، کسی یہودی کے ساتھ، کسی عیسائی کے ساتھ، کسی مذہب غیر مذہب کے ساتھ معاہدہ ہو اور اسے ناحق قتل کرتا ہے تو سن لو، اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ارشاد فرمانے لگا رہا ہے، میرے حبیب کہہ دو اگر کسی معاہدے والے سے یہ ان کو کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو کیا کہا جائے، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے. حضور نے فرمایا وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدْ مِن مَّسِيرَةِ 40 عامًا، حضور نے فرمایا گرچہ کہ 40 برس دور سے اگر اس کی خوشبو آتی ہو، آدمی جب چلتا چلتا یا سفر کرتا 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 40 سال تک پہنچ جائے. آج تو ہم سعودی پہنچ رہے ہیں 4 گھنٹے میں، امریکہ پہنچ رہے ہیں 24 گھنٹے میں. چلو تیز رفتار سواری سے اگر چلے جائیں تو اتنے دور، امریکہ سے بھی دور، اگر اس سے کئی مسافت دور، وہاں تک جنت کی خوشبو جہاں تک جاتی ہے وہاں تک بھی نہیں پہنچے گا، وہاں تک بھی نہیں پہنچے گا. جنت تو دور کی بات ہے، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے. کون؟ جو مسلمان ایمان لایا، کلمہ پڑھنے والا، وہی قتل کیا. تو غیر مسلم کے بارے میں نہیں ہے یہ. آپ کہیں گے غیر مسلم نہیں، مسلمان. من قتل معاہدا، جس نے معاہدہ، جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اس کو اگر ناحق قتل کرتا ہے، بلا وجہ قتل کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. سن لو میڈیا والو، جس اللہ اسلام کو بدنام کرنے کی تم سازشیں اور کوششیں کرتے ہیں، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے. یہ لوگ اس بات، آج اتنی باتیں ہوتی ہیں، علماء کی اتنی باتیں، اس بات کو نہ ٹیلی ویژن پر لاتے، نہ اس کی سرخیاں جوڑتے ہیں، بلکہ سرخیاں آئیں گی تو دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. ارے اسلام تو ایسا پاکیزہ نظام ہے جو اللہ کے پاس پسند ہے، امن چاہتا ہے، یکجاتی چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے. اسلام وہ مذہب ہے. تو یہ جتنے بھی پلہامہ، پہلگام، یہ جو ریاست
کشمیر کے اندر جو واقعہ پیش آیا وہ بالکل اسلام کے مخالف ہے۔ ابھی تک تو یہ لوگ یہ کہتے رہے کہ نام پوچھ پوچھ کر قتل کرتے رہے، مگر نہیں، حقیقت نہیں، حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے۔ تقریباً 14 مسلمانوں کو بھی قتل کیا گیا اس کے اندر، 14 مسلمان بھی شہید ہیں اس کے اندر، 26 میں سے 14 مسلمان ہیں اس کے اندر۔ یہی لوگ اعلان کر رہے ہیں مگر اس بات کو نہیں بتایا جاتا۔ غیر مسلم کا نام لے کر قتل کیا، غیر مسلم۔ اب اس کے بعد ان کا ذہن کھلے گا۔ پہلے تو آپ جانتے ہو، یہ کرنے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں، مسلمانوں یہ فکر رکھنے والوں یاد رکھو، یہ اسلام کی فکر نہیں ہے، کبھی ایسی خطا نہیں کرنا جس کی وجہ سے خسارہ کیا ہوتا ہے۔ معصوم لوگ مارے جاتے ہیں، معصوم لوگوں کے گھر لوٹ لیے جاتے ہیں، معصوم لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، یہ ظالم کو موقع ملتا ہے اور وہ گھس جاتے ہیں، قید خانوں میں ڈال دیتے ہیں کئی سالوں تک۔ تم نے تو کر لیا، ہزاروں لوگ قید خانوں میں بند کر دیے جاتے ہیں، ان کے املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، ان کی پراپرٹی چھین لی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے دیہات میں انہیں زندگی گزارنا محال ہو جاتا ہے۔ اسلام تو چاہتا ہے ہر جگہ مسلمان ہو، ہر جگہ اذانیں ہو، ہر جگہ مسجد ہو۔ اسلام دیہات میں چاہتا ہے، مگر دیہات کے اندر جب کم لوگ، تعداد کم ہوتے ہیں، یہ بات وہاں تک پھیل جاتی ہے تو ان پر جو ظلم ہوتا ہے تو بستی چھوڑنا پڑتا ہے، مسجد کو چھوڑنا پڑتا ہے، گھروں کو چھوڑنا پڑتا ہے، کاروبار کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایک یا دو کو آپ نے مار دیا تو ہو گیا نہیں، بلکہ ہزاروں لوگوں پر ظلم ہوتا ہے۔ سمجھ بھی تو لو کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے بہت بڑی کارروائی کی، ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسا ماحول ہے، یہ کیسا ہے معاملہ؟ جانتے ہو جہاد کے اندر جنگ بدر میں ان کے مشرکین مکہ کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگ قیدی ہوئے، تو اس کو فتح کہا قرآن، یوم الفرقان کہا۔ اور جنگ احد کے اندر 70 مسلمان شہید ہوئے، 70 مسلمان شہید ہوئے، اسے یوم الفتح نہیں کہا، اسے یوم الفتح نہیں کہا۔ یہاں جانے زیادہ چلے گئی ہے، وہاں بھی جانے گئی، وہاں 14 مسلمان شہید ہوئے، وہاں 14 جنگ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے، تب بھی کیا کہا؟ یوم فتح، یوم الفرقان کہا۔ مسلمانوں کی میجارٹی، مسلمانوں کی تعداد شہادت میں کم تھی، غیروں کی زیادہ تھی، تو اسے فتح کہا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ تم مارو گے 10-12 کو، ہوگا کیا؟ ہزاروں مسلمان مارے جائیں گے، ہزاروں مسلمان مارے جائیں گے، ہزاروں مسلمان پر ظلم ہوگا کہ تمہاری فتح ہے جو تم فتح کہہ رہے ہو، تمہارا یہ جہاد ہے جو تم جس کو جہاد کہہ رہے ہو۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا نہ کرے، ایسی فکر نہ بنائیں، غلط فکر ہے یہ غلط فکر ہے۔ اور قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قوم مسلمان، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ ہوتا یہ ہے کہ اصل میں ابھارا جاتا ہے، کچھ ایجنٹ بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس، کچھ ایجنٹ بھی ہوتے ہیں، کچھ جاہل قسم کے ذہن بھی ہوتے ہیں، جاہل قسم کے ذہن بھی ہوتے ہیں، کچھ ایجنٹ ہوتے ہیں، انہی کی طرف سے ایجنٹ بن کر آتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کہ یہودی ہے، عیسائی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے ابھارنا، بس لڑائی لڑاتے رہنا، آگ لگانا ان کا کام۔ قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہ بن جاؤ اس زمین پر، اس دھرتی پر مسلمانوں، انصاف کے ساتھ، انصاف کے دامن کو۔ یہ دیگر قومیں تمہیں ابھارتے رہے گی غلط کاموں کی طرف،
تم جو ہے حد سے آگے نہ بڑھنا، انصاف کرنا، اعدلوا اقرب للتقوی، انصاف کرتے رہو گے تو یہ تقوی کے قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ اللہ اس واضح اپنے کلام میں بیان کر دیا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں غلط ہیں اور مناسب نہیں ہیں۔ یاد رکھو کہ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، اور اتنا پاکیزہ مذہب جہاد میں بھی ہمیں تعلیمات دی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں، بخاری شریف میں آتا ہے، میں عبارت پڑھوں گا، بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو مردہ پایا، جلال میں آ گئے، آقا جلال میں آ گئے، میدان جہاد ہے اور عورت کو دیکھ رہے ہیں۔ عورت کو دیکھ کر کہا کیا ہو گیا، کہ عورتوں کو مارتے ہو؟ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو نہیں مارنا، نہ عورتوں کو مارنا، نہ بچوں کو مارنا، نہ بوڑھوں کو مارنا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال وجدت امرأۃ مقتولہ، ایک خاتون جو ہے مری پڑی ہوئی تھی، ملی فی بعض مغازی، بعض جہاد کے اندر جو ہے مری پڑی ہوئی تھی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل الصبیان والنساء، بخاری شریف میں آتا ہے کہ عورتیں اور بچوں کو ہرگز نہ قتل کرنا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ضعیفوں کو، شیخاً فانیاً، جو ضعیف ہوتے ہیں جب دنیا سے رخصت کر رہے ہیں ان کو نہ قتل کرنا۔ یہ جو اسلامی قانون ہے، جہاد میں بھی ہو تو مسلمانوں سنو، ہمیں وہ فکر دی گئی ہے، ہمیں وہ ذہن دیا گیا ہے، بچوں کو قتل نہیں کرنا جہاد کے میدان میں۔ جہاد نہیں ہے یہ، آپ جو کہہ رہے ہیں معاہدہ ہے، یہ تو معاہدہ ہے، اپنے آپ کو مجاہد سمجھ کے آپ قتل کر رہے ہیں، جہاد نہیں ہے یہ۔ اگر یہ جہاد سمجھتا ہے تو غلط سمجھ رہا ہے، یہ تعلیمات نہیں ہے، بلکہ ناحق قتل کر رہا ہے، ناحق جو ہے حملہ کر رہا ہے۔ تو ہم اس کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ جو کوئی ایسا عمل کرے گا وہ جو ہے اسلامی تعلیمات میں سے بالکل ہرگز نہیں ہے، اور اس کو ان چیزوں کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسا مزاج ان کا جانتے ہو؟ بیت المقدس جب فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہو گیا، وہاں کے پادری نے، وہاں کے حاکم وقت نے چابیاں دے دی، قدس کی چابیاں دے دی، لے لو۔ تو اب وہاں پر کیا لکھا جا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جانب سے، سن لیجئے معاہدہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، کوئی کسی شخص کو نہیں مارے گا، نہ کسی پادری کو مارے گا، نہ کسی کلیسا کو گرائے گا، نہ کسی غیر مسلم یہودی کو مارے گا، نہ عیسائی کو مارے گا، نہ مشرک کو مارے گا۔ ان کے اموال تم پر حرام ہیں، تم ان کے مال کو نہیں کھا سکتے، ان کے جانوں کو تلف نہیں کر سکتے، ان کے مویشیوں کو نہیں لوٹ سکتے، جانور تک نہیں لوٹ سکتے، ان کے مال تک نہیں لے سکتے۔ جان تو دور کی بات ہے، کون لکھ رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، جبکہ فتح ہو چکا ہے۔ چاہتے تو اس وقت لڑائی لڑ کر اس وقت ختم کر سکتے تھے، یہودیوں کو مار سکتے تھے، عیسائیوں کو مار سکتے تھے، مشرکین کو وہاں سے نکال سکتے تھے، وہ پاور و طاقت اس وقت تھی، مگر آپ نے نہیں کہا اے مسلمانوں سنو، ان کے مال تم پر حرام ہے، ان کے مویشی تم پر حرام ہے، ان کی جانیں تم پر حرام ہے، ان سے نہیں لڑنا، ان سے نہیں لڑنا۔ یہ کس کا ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ایسے کئی معاہدات ہیں، ایسے کئی واقعات ہیں، اور جانتے ہو حضرت عمر رضی اللہ، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ اب میڈیا ہمارے کو بدنام کر دیتا ہے، اب یہ پیش ہی نہیں کرے گا، نہ پیش کرنے کے اندر ان کے اندر جو ہے ہمت ہے، نہ میڈیا ان باتوں کو پیش کرتا ہے۔ بنیادی باتیں ہمارے ہیں، یہ من گھڑت نہیں ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہیں، قرآن اور احادیث شریفہ میں موجود ہیں۔
نہ قرآن ختم ہونے والا ہے، نہ احادیث شریفہ اب اس کو تبدیل کی جانے والی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، یہ ہمارے بنیادی ایمانی چیزیں ہیں ہماری، مگر میڈیا دوسری چیزوں کو پیش کر کے لڑانے کی کوشش کرتا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی شہر کے اندر دورہ کرنے کے لیے نکلے، رات کا سمے تھا، گشت کر رہے، حالات دیکھ رہے ہیں، قوم کے حالات کیسے ہیں، کون کس حالت میں ہے، کوئی کھایا ہے یا بھوکا ہے، کوئی پریشان حال ہے یا آرام سے سو رہا ہے، کوئی مسافر تو نہیں آیا، کوئی لڑائی تو نہیں لڑ رہا ہے۔ اب گشت کر رہے ہیں، کون ہے؟ وزیر اعظم سے زیادہ مقام و مرتبہ اگر آپ دنیا کے منصب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خلیفہ وقت ہے وہ۔ اب ووٹنگ کی ضرورت ہے، نہ کرسی جانے والی ہے، خلیفہ وقت ہے وہ گشت کر رہے ہیں اکیلے، نہ سامنے فورس نہ پیچھے فورس، نہ کوئی حفاظت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، خود اکیلے تنہا جا رہے ہیں۔ دیکھا ایک بوڑھا 70 سال سے زیادہ عمر ہے، کمزور ہے، ہاتھ پھیلا ہوا مانگ رہا ہے، ہاتھ پھیلا ہوا مانگ رہا ہے۔ بہت دیر سے دیکھتے رہے، دیکھنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ گئے پیچھے سے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مانگنے والے کی بھی تحقیق ہو رہی ہے، کیا میری حکومت میں تجھے کم ہے؟ کیا کمی ہے؟ کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ فکر ہے، کوئی محتاج نہ ہو، غربت نہ ہو۔ مگر آج ہم اگر دیکھیں گے ہندوستان کے حالات، کئی لوگ غربت میں مر رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے۔ جہاں حکومت مقروض ہے، انسان بھی مقروض ہیں، مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں۔ ہندوستان میں قرض کے بوجھ کے تلے اتنا دبے جا رہے ہیں، جتنے خودکشیاں ہوتے ہیں، اتنے لوگ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، مر جاتے ہیں، اس کی تعداد اگر شمار کی جائے تو لوگ رشک میں پڑ جائیں، کثرت کے ساتھ آئے دن مرتے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر نہیں ہے، غربت کی طرف کسی کی نگاہ نہیں ہوتی حاکموں کی آج کل کے، ہے نہیں ہے، ادھر نہیں دیکھتے۔ ہاں مسلمان 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 مسلمان، اے کاش کلمہ ہی پڑھ لیتا تو کتنا اچھا ہو جاتا، دنیا بھی مل جاتی، آخرت بھی بن جاتی۔ مسلمان کا اگر کلمہ پڑھ لیتا تو کتنی بڑی نعمت مل جاتی۔ مسلمان کا نام لے رہا ہے تبھی ان کو کرسی ملی ہوئی ہے، یاد رکھ لے، اور ایسا ذلیل ہوگا کہ دنیا نفرت کرتے رہے گی، جائے گا تو دنیا نفرت کرتے رہے گی، قیامت تک نفرت کرتے رہے گی۔ دنیا میں رسوائی ملے گی اور آخرت میں بھی رسوائی ہے ہی ہے، متعین ہے۔ تو یاد رکھے اس بات کو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیچھے سے گئے، ہاتھ رکھا، رکھنا تک پلٹا، مانگنے والا پلٹا، پلٹنا تھا کہ کیا بات ہے، نام پوچھا کیا بات ہے، کیوں مانگ رہے ہو، کون ہو، سوالات کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے مذہب کا اظہار کر دیا، میں یہودی ہوں، بولے میں یہودی ہوں، اب بوڑھا ہو چکا ہوں، کچھ کام نہیں، کوئی کام کے لیے نہیں رکھتا، کام کر بھی نہیں سکتا، تو مانگتا پھر رہا ہوں۔ جوان تھا تو جزیہ دیتا تھا، ٹیکس دیتا تھا، زندگی بسر کرتا تھا، اب نہیں ہے، مانگ رہا ہوں۔ خلیفہ وقت نے کیا کیا جانتے ہو؟ اسلام کیا ہے سنو اے غیر مسلموں، اے میڈیا سنو۔ خلیفہ وقت ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہیں، وہ ضعیف بھیک مانگنے والے کا ہاتھ پکڑ کر، وہ مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے۔ کہاں لے جاتے ہیں؟ اپنے گھر لے جاتے ہیں، اپنے گھر لے جاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، ضیافت کرتے ہیں۔ ضیافت کرنے کے بعد پوچھتے ہیں بتا کیا معاملہ ہے، تیری کیا حاجت ہے، بتا تیرا معاملہ کیا ہے اور تیری حاجت کیا ہے۔ کہنے لگا حضور والا، اے امیر المومنین، میں نوجوان تھا اس وقت جزیہ دیتا تھا، اب میرے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں ہے، مذہب تو میرا یہ ہے،
دین کے اعتبار سے میں یہودی ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے مانگ رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا آج کے بعد نہیں مانگنا، بیت المال سے جتنی ضرورت ہے لے جا، کھانے کی جتنی ضرورت ہے لے جا، پہننے کی جتنی ضرورت ہے لے جا، جو ضروریات زندگی ہے سب لے جا، اور تیرے لیے وظیفہ متعین کر دیا جائے گا، وظیفہ متعین کر دیا جائے گا۔ یہ غیر مسلم کے ساتھ یہ معاملات ہے اسلام کہ وہ بانیان بلکہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، بانی رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چاہنے والے، اپنی جان نچھاور کرنے والے، ان سے پڑھنے والے، ان سے اسلام سیکھنے والے، ان سے دین سیکھنے والے وہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ تعلیمات ہمارے ہیں، یہ تعلیمات کو کوئی عام نہیں کرتا۔ تو اے مسلمانوں، یاد رکھو کہ آج ضرورت ہے اس بات کی، ایسے چیزیں آپ کو، مشکوک سی چیزیں آپ کو کہیں مل جائے تو فوراً ہم آگاہ ہو جائیں، آگاہ ہوتے ہی، بیدار ہوتے ہی اپنے کام پر لگ جائیں۔ آج بہت زیادہ یہ بات کو عام کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں اسلام کو۔ اب آپ کو اس معاملے کی ہر اعتبار سے، اس معاملے کی ہر اعتبار سے مخالفت کرنا ہے، اس کا تعلق ہم سے کچھ بھی نہیں ہے، اور اپنے صحیح اسلام کو لوگوں کے درمیان عمل کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے پیش کرنا ہے۔ عمل کے ذریعے سے سب سے بہترین ہتھیار اگر کوئی ہے وہ عمل کے ذریعے سے ہے۔ عمل کے ذریعے سے اگر آپ نہیں پیش کریں گے تو پھر یہ ظالم اب پر ظلم کرتے رہیں گے۔ کسی طرح مسلمانوں کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر آئے دن آزمائش کے منزلوں سے آپ کو گزرنا ہے، ہر آئے دن۔ ایسا نہیں ہے چلو بھئی اب تو کیا ہو گیا ختم، یہ معاملہ ختم ہو گیا، نہیں ہوا۔ بیت المقدس فتح بھی ہو گیا، یا ہندوستان کے آدھے لوگ مسلمان بھی ہو گئے، مسلمانوں کی حکومت بھی آ گئی، تو تم بچنے والے نہیں ہو۔ آزمائش کے منزلیں آتے رہیں گے، امتحانات کے مسائل آتے رہیں گے، امتحانات کے منازل سے گزرتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور دین کی اشاعت کرنا، یہی ہم کو تعلیم ملتی ہے اسلام سے، اور کچھ نہیں میرے بھائیوں۔ ہمارے قدم تو ہر جگہ ڈگمگاتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں جو تھی فی الوقت بولنے کی ضرورت تھی، نوجوان فکر کی درگیر ہو رہی ہے، اس لیے آپ حضرات کے سامنے بتایا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری لڑائی اس کو روکنا نہیں ہے۔ وقف ترمیمی بل ہمارا حق ہے ہندوستان کے قانون کے تحت، اس کے لیے وہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ ہمارے جو عمائد، قائدین اور کیا کہتے ہیں علماء جو آپ کو رہنمائی کریں گے، اس پر ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، اور ایسا کوئی معاملہ نہ کرے جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو جائے، مسلمانوں کی تعلیمات پر آنچ آ جائے، مسلمانوں کی تعلیمات جو اسلام کے جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات کو بے بنیاد باتوں سے، غلط باتوں سے اس کو یہ لوگ جو بدنام کر رہے ہیں، وہ بدنامی سے محفوظ رکھنے کے لیے جو آپ کوشش کر سکتے ہیں کریے۔ اور یہ جو ہماری جو تقاریر ہیں، بیانات ہیں، گلستان محمدیہ چینل پر جو ہے اپلوڈ کیا جا رہا ہے، لوگ اس کی طرف سنیں اور اس کو عام کرتے رہیں، سنتے بھی رہے، اپنے گھروں میں بچوں کو رغبت دلائیں۔ بولتے ہیں کہ یہ مسجد محمدیہ ہے، گلستان محمدیہ چینل یہ چلا رہے ہمارے نوجوان ماشاءاللہ، اور ہمارے امام صاحب، بہرحال اس کو عام کرتے رہیں، تاکہ آج ضرورت ہے، حق بات چھپائی جاتی ہے، حق بات کو چھپاتے۔ اب دیکھو موبائل کھولتے کیا نکلتا آپ کا، باہر جاؤ آپ کیا نکلتا دیکھو آپ، اب تھوڑی دیر میں کھولو گھر میں جاتے ہی یہ باتیں نہیں آتی موبائل پہ، اسلام کی حقیقت بات نہیں آتی۔ بہرحال یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے تسلسل کے ساتھ ہمارا درس چلتے رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اول وقت آئے، یہ اتوار ناغہ نہ کرے، شیطان بہکاتے رہے گا، بھٹکاتے رہے گا، کہاں جانا کدھر جانا، وہ نہ کرے، بلکہ تعلیم بھی ہے، اصلاح بھی ہے، دونوں بھی چیزیں ہیں اس کے اندر، تعلیم بھی ہے، اصلاح بھی ہے، عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، تعلیم بھی، تینوں چاروں چیزیں ملتی ہے۔
راحت سکون ملتا ہے، ایسے پھر آپ کو مواقع نہیں ملتے۔ اپنے ساتھیوں کو دعوت دو اور بلاؤ، پیغام عام کرتے چلے جاؤ۔ پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے، ماشاءاللہ کثیر تعداد میں تو آ رہے ہیں، اور مزید اضافہ کرنے کی ضرورت ہے ماشاءاللہ۔ اگر کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات کے بعد دعا سلام پر آج کی ہماری یہ محفل انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گی۔ ان حالات میں جو آج حالات رونما ہیں، آج جو حالات ہیں چل رہے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ غافل نہیں رہنا۔ خاص کر وہ نوجوان جو کالج میں اچھے معیاری ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ پر نگاہ ہوتی ہے، سب سے پہلے آپ پر نگاہ ہوتی ہے۔ جن کے کاروبار بڑے اچھے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، دوست بن کر آ جاتا ہے اور آپ کے باتیں ایسے ریکارڈ کرتا ہے، فوراً اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھنا کہ میرا دوست ہے، یہ خیر خواہ ہے، یہ مجھے بلا رہا ہے، نہیں۔ یہ چیزیں، آپ کی چیزیں ریکارڈ ہوتی، 1 سال 2 سال کے بعد بھی آپ کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے۔ 1 سال 2 سال آپ جب مشہور ہو جاتے ہیں تو آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایک بات، اس بنیاد کو غفلت میں نہیں رہنا ہے۔ دوسرا، سب سے پہلے مسجدوں کو آباد کریں، اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ اسلامی تعلیمات کو اگر چھوڑ دیں گے تو پھر سمجھ لو کہ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ مقابلہ ہمارا سب سے اہم مقابلہ اگر ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل، نماز کے لیے مسجد میں آنا۔ کچھ بھی ہو جائے ٹوپی نہ اترے، کچھ بھی ہو جائے اسلامی لباس نہ چھوٹے، کچھ بھی ہو جائے داڑھی چھوڑتے ہیں تو داڑھی نہ چھوڑے، نہیں، اپنے مذہب پر مضبوط رہیں ہم۔ اور ایسی باتیں غیر کے سامنے اگر آپ بولتے رہیں گے تو وہ ریکارڈ ہوگی، پتہ ہی نہیں آپ کا دوست ہے دشمن ہے، بعد میں آپ کو پکڑ کر لے جایا جائے گا اور آپ کی زندگی بالکل ختم ہو جائے گی۔ کرنے والا دوسرا ہوگا، یاد رکھو۔ اب یہ جتنے بھی ہیں یاد رکھو، وہاں پر مارنے والا تو چلا گیا، اس کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہاں جو اہم، جو بے قصور جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، ان کو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے، کئی سالوں تک قید میں ڈال دیا جاتا، 10 سال پڑھنا ختم، اس کی زندگی ختم، اس کا گھر ختم، ساری زندگی ختم۔ اس بات کو غور کرو، اسلام پر باقی رہنا، نمازیں پڑھتے رہنا اور ہوشیار رہنا، ہوشیار، کوئی بھی ایسی بات اپنے زبان سے نہیں نکالنا جس کی وجہ سے آپ کی گرفت ہو، نوجوانوں کو خاص کر یہ بات۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، گھبرانا ڈرنا تو ہے ہی نہیں۔ گھبرایا تو مسلمان کہاں کا جی؟ نہ ڈرنا ہے نہ گھبرانا ہے، نہ ڈرنا ہے نہ گھبرانا ہے۔ یہ چیزوں کو پیش نظر رکھو، 2-3 باتوں کو۔ کوئی اجنبی شخص آیا تو اس کے سامنے کوئی بات ایسی نہیں کرے۔ دوسری بات یاد رکھ لے نوجوانوں، ڈرنا اور ہیبت نہیں کھانا ہے۔ تیسری بات اہم، اپنے مذہب پر مضبوط رہنا، اپنے مذہب پر نماز باجماعت پڑھنے کے اوپر، جیسی اذان ہوتی فوراً بھاگ کے آ جائے۔ یہ چیزوں کو آپ عمل کرو۔ سب سے اور اہم بات اگر جاننا چاہتے ہو، سب سے اہم بات اگر جاننا چاہتے ہو اسلام میں سب میں زیادہ، تو حضور کی محبت کی باتیں سنا کرو اور حضور سے محبت کیا کرو۔ یہ چیزیں آپ کو بہت سارے راہیں ہم فراہم کر دیں۔ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ مولا کریم ہماری اس مجلس و محفل کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار عالم اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اب یہ جو حادثہ رونما ہوا ہے مولا کریم، اس کے اندر مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ بے گناہ مسلمان جو اس کے اندر پکڑے جائیں گے مولا، ان کے گھر والے پریشان ہوں گے، ان کے گھر والوں پر ظلم ہوگا مولا کریم۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرمانا، ان کی غیبی مدد فرمانا۔ اے اللہ مسلمان
کو عقل سلیم عطا فرما، سب کو عقل سلیم عطا فرما، وہ ہدایت دے دے، ایسی ہدایت دے دے مولا کریم تیرے لیے مر مٹنے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔